बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में शाम रमजान में खुश आमदीद। आई वाज आल्सो दिस क्लोज टू से गुड मॉर्निंग एज वेल। क्या करें, साल भर की आदत है। वो आज दूसरा रमजान मुबारक है तो आदत जाते जाते आएगी। लेकिन थैंक यू साइम, आपने मुझे रिमाइंड कराया। ऑलवेज हम हैं शाम रमजान की ट्रांसमिशन में आपके साथ, और आपका हमारा साथ हर साल होता है शाम 4 से रात नहीं, शाम 4 से शाम 6 बजे, दोपहर 4 से आई थिंक मुझे रोज़ा ज़्यादा लेकिन अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, खुश आमदीद। और आगाज़ करते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, हम रोज़ाना आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दिन भर हैपनिंग्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करें। फिर रमज़ानुल मुबारक को, इस माह मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ इशू से मुतालिक भी बात करें। और रोज़े में आप मज़ीद कितना सवाब समेट सकते हैं, इस इशू पर भी बात करें। और जनरली एनीथिंग जिससे आप और मैं रिलेट कर सकते हैं, उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करें। इफ्तार में क्या खाएं, सहरी में क्या खाएं। हाँ, लेकिन मैं बहुत तंग हूँ। मैं शिकायत कर रही हूँ शो के आगाज़ में हुकाम बाला से, और वो है जी गैस की लोड शेडिंग। मैंने ये रमज़ान, सिर्फ ऐसा रमज़ान मैंने पहले नहीं देखा। लास्ट ईयर भी गैस की लोड शेडिंग थी, उससे पहले भी थी, मगर मुकर्रर टाइम पर गैस अवेलेबल थी। गैस की जो कहते हैं ना प्रेशर था वो ठीक आ रहा था, उस पर आप चीज़ें बना सकते थे। लेकिन अब जिन टाइमिंग्स में गैस आ रही है, गैस ना होने के बराबर है। तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? तो गैस नहीं आ रही तो फिर आप किस तरह करती हैं सहरी इफ्तार वगैरह? बस वो आप ज़ाहिर है, आप कोई इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल करता है, किसी ने जी गैस सिलेंडर लिया है, नहीं तो जी गच्चा पक्का जैसा होता है वो खा लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। दिस इज वेरी सैडनिंग। लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा मसला बन गया है। मसला बन गया ऑब्वियसली सदफ। आपने इस महीने में आपने जहाँ इबादत करनी है, जहाँ पे आपने दुआएं मांगनी है, तौबा कबूल करवानी है, वहाँ पर इबादत करें, या फिर अब आप लोग खाने पीने का बंदोबस्त करें, गैस की परेशानी में बैठे रहें। और भाई आप देखें, जब आप घर में बना नहीं पा रहे हैं तो फिर आप बाहर का रुख करेंगे। और बाहर इतनी महंगाई है। और हम सिर्फ अगर चले, हम पकी हुई चीज़ें पकवान की बात नहीं कर रहे, हम फ्रूट्स की बात कर लें, वो इतने महंगे हो गए हैं। और वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है रमज़ान में। आप मार्केट जाएं तो आपको लगेगा कि ये प्राइस एक हफ़्ते पहले कहाँ थे, 4 दिन पहले कहाँ थे, आज कहाँ चले गए। और हम ज़ाहिर है जब दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं, सेल लगती है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। और यहाँ पर मुनाफाखोर ऐसे मुनाफा कमा रहे हैं जैसे कि ये महीना तो बस जैसे मुनाफा कमाने का इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन, ये महीना उस चीज़ का है। ये तो अब तो हम इसकी आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि तो हर साल यही होता है। शेख और नोश की कीमतें आसमान को छू रही होती हैं। खजूर की कीमतों पे हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। केला जो है वो 300 से ऊपर जा रहा है, किन्नू जो है वो 550 500 से ऊपर जा रहा है। ये रेट्स तो आसमान को छूती हैं। इन्फ्लेशन तो एवरी ईयर जब भी रमज़ान आने वाला होता है, रमज़ान शुरू होता है, शेख और नोश भाई सरकारी निर्ख एक जगह और दुकानदारों की मनमानी कीमतें अपनी जगह। और उन सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाना किसका काम है? इंतजामिया का काम है। और अगर आप पूरे साल नहीं करा सकते, मेक श्योर करें इस माह मुबारक में आप उन निर्खों पर अमल दरामद करवा दें, लोगों की जिंदगी में आसानी ले आएं। तो कौन कौन है हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर्स, उनकी तरफ बिल्कुल जी। कराची और अगर लाहौर से हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले करते हैं रुख लाहौर का। अच्छा जी, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हसन हफीज़। हसन, बताइएगा कि इस वक्त यहाँ चिकन, छोटे गोश्त, बड़े गोश्त की क्या कीमत चल रही है, और इसके साथ फलों की कीमतों के बारे में बताइएगा। देखिए, जिस तरह से आपने फरमाया है और अभी इस दौरान सदफ ने फरमाया कि जो सरकारी निर्खनामे हैं वो जो है वो अब मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जो हकीकत में जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर इन सरकारी निर्खनामों की बात करें जो मेरे हाथ में मौजूद हैं, एक निर्खनामा जो है वो सब्जियों का और एक फलों का है, तो ये दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लटकाए हुए हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि दुकानदारों का ही कहना है कि ये निर्खनामे जो है वो सरकार हमें दे तो जाती है, लेकिन इस निर्खनामे के मुताबिक वो रेट्स हमें मार्केट से ही नहीं मिलते हैं, तो हम आवाम को कैसे देंगे। तो ये सिर्फ एक, अगर मैं इधर मार्केट के सर्वे की बात करूं तो जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्पेशल डिस्काउंट मौजूद है दुकानों में, लेकिन अगर लोकल प्रोडक्ट्स की बात की जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जो है वो इनकी कीमतें इन निर्खनामों की हद तक तो कम है, लेकिन जब कोई शख्स यहाँ ख़रीदारी करने आता है, फल हों, सब्जियाँ हों, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ सेब कि जो सेब का जो 1 किलो का रेट इस निर्खनामे के मुताबिक 165 रुपये फ़ी किलो है,
لیکن اگر یہ ریڈیوں سے یا دکانوں سے پتہ کریں تو وہ 300 روپے سے 350 روپے دے رہے ہیں. جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم اس ریٹ پہ مارکیٹ سے ہی نہیں مل رہا. پھر کیلے کی بات کریں تو درجہ دوم کا جو کیلا ہے وہ 165 روپے درجن بتایا گیا ہے اس نرخ نامے کے مطابق, لیکن یہ مارکیٹ میں 250 سے 300 دے رہے ہیں, وہ بھی دوم درجے کا جو کیلا ہے, سیکنڈ درجے کا جو کیلا ہوتا ہے. تو یہ صرف یہ کیلا امرود سبزیوں کی بات نہیں ہے, جہاں بھی چلے جائیں دالیں اور دیگر جو اشیاء خوردنوش ہیں اس کو خریدار یہاں پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان نرخ ناموں کے مطابق, یہ صرف ضلعی حکومت پنجاب نے اس میں کوئی شک نہیں اعلان کیا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے ٹیمیں موجود ہیں, لیکن جو نچلے طبقہ ہے, جو ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں, جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں. وہ یہاں پر جو بھی شخص آتا ہے اور یہاں پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی آپ نے جو لسٹیں لٹکائی ہوئی ہیں اس پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دیتی نہیں ہے, وہ سارا ملبہ ضلع انتظامیہ پہ ڈالتے. تو یہ صورتحال ہے لاہور کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کی اور تمام ان دکانداروں کی جہاں پر لوگ جو افطاری کا سامان خریداری کے لیے اس وقت گھر سے باہر نکلے. یعنی کہ مطلب کچھ ہو جائے پستے عوام ہی ہے, مشکلات انہی کو جھیلنی پڑتی ہے. اور اگر لسٹوں کی بات کریں تو ان کا رول تو اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ غالب صاحب کا شعر ہے نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب. سو یہ بس خیال ہی ہے اور ایک پیپر ہے جس پہ عمل درآمد نہیں, اور دکاندار کہہ رہے ہیں انریلسٹک ہے, یہ وہ قیمتیں ہی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو بھائی کیا سوچ کر یہ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں, کون صحیح کہہ رہا ہے؟ افضل کی طرف چلتے ہیں. افضل ہمیں بتائیے گا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, مطلب ہم چکن کی بات کریں 700, 650, 700, اس سے اوپر بھی کہیں کہیں پر ہے, 1500 میں بڑے کا گوشت مل رہا ہے. تو یہ قیمتیں اچانک سے جو اضافہ ہوا ہے اس کی کراچی میں وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں اور کتنا ڈفرینس ہے سرکاری نرخ ناموں سے؟ جی بالکل صدف سائم, دیکھا جائے تو پورے سال ریہرسل ہوتی ہے منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, لیکن اس کی سب سے بڑی ناکامی جو ہے ضلع انتظامیہ ہے. کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو مشتمل پوری ٹیم بنائی گئی, پورے سال انہوں نے کوشش کری منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہوئے. اور وہ باقاعدہ طور پر رمضان المبارک میں بھی منافع خوری بالکل بھرپور طریقے سے جاری ہے. دیکھا جائے تو مرغی کے گوشت کی قیمت رمضان سے قبل 550, 650 کے لگ بھگ تھی, لیکن رمضان آتے ہی آج رمضان کا دوسرا روز ہے تو دیکھا جائے تو وہ قیمت اب 800 روپے اور 780 روپے کے حساب سے مرغی کا گوشت فروخت ہو رہا ہے. تاہم اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ہوں, جہاں پھر ہمارے ایوان میں بیٹھے نمائندگان ہوں, ان کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے, لیکن یہ تمام تر اقدامات صرف کاغذی کارروائی تک ہی محدود نظر آتے ہیں. کمشنر کراچی کی جانب سے بڑے دعوے ہیں کہ لاکھوں روپے جرمانہ کیے جا رہا ہے, صرف نمائشی جرمانہ ہے, کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہیں. اب اگر فروٹ کی بات کریں تو جو کیلا 100 روپے درجن ہوا کرتا تھا وہ آج 200 روپے درجن ہے. درجن دویم کیلا 150 روپے درجن ہے. وہ جو خربوزہ 150 کا 2 کلو ملا کرتا تھا, لیکن آج وہی خربوزے کی قیمت 100 روپے کلو ہے. 200 روپے کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو فروخت ہو رہا ہے. وہ سیب جو 250 روپے کے حساب سے ملتا تھا آج وہ سیب 350 روپے کلو ہے. یہ تمام تر اقدامات کیے جانے چاہیے تھے, کمیٹی بنائی جانی چاہیے تھی ان منافع خوروں کے خلاف, لیکن مہنگائی ہے نہیں, مہنگائی کی گئی ہے. ان تمام تر جو منافع خور ہیں ان کے کچھ ٹھوس اقدامات نہ ہونے کے باعث آج رمضان میں شہری مہنگے داموں, سبزی ہو, فروٹ ہو, گوشت ہو, وہ لینے پر مجبور ہیں. کہیں بھی سرکار, آپ کسی ٹھیلے پہ چلے جائیں, کسی دکان پہ چلے جائیں, جہاں سرکاری لسٹ ہے کہیں بھی اویزہ نظر نہیں آتی. ضلع انتظامیہ کو چاہیے جس ٹھیلے پہ سرکاری لسٹ ان کو نظر نہیں آتی ان پہ بھاری جرمانہ ہو. وہ لیکن جرمانے نہیں ہوتے, جرمانے بہت معمولی ہوتے ہیں, 5000 سے 50000 وہ دیتے ہیں اور شہریوں سے وصول کرتے ہیں. اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے مہنگائی کی, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ رمضان المبارک میں جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. یہ صرف دعوے, صرف کاغذی کارروائی تک. ٹھیک ہے, ویسے بھی ایسی لسٹ کا کیا ہے فائدہ جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا. بہت شکریہ افضل پرویز اور حسن حفیظ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور یہ کراچی اور لاہور کی صورتحال تھی. پشاور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گی ہماری نمائندہ شازیہ نثار. دیکھ لیتے ہیں.
جی بالکل، مہنگائی کا تو دور دورہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ کھل کر کھیلتے ہیں، اور پشاور کے بازاروں میں بھی کچھ یہی سما ہے، کیونکہ سرکاری نرخنامے جو ہیں وہ آویزہ تو ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے 160 روپے میں ملتی تھی تو اب وہ 180 اور 200 روپے تک پہنچ گئی۔ مختلف بازاروں میں ریٹس مختلف ہیں، مختلف دکانوں پر بلکہ ریٹس مختلف ہے۔ اگر میں ریٹ بتاؤں تو سرکاری نرخنامے کے مطابق جو زندہ مرغی ہے وہ 471 روپے ہے، گوشت کی قیمت جو بغیر ہڈی کا گوشت ہے وہ 1200 روپے میں ملتا ہے، جبکہ گوشت کی قیمت 900 روپے 1000 روپے تھی جو 1100 اور اب 1200 تک پہنچ چکی ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ادرک 400 روپے فی کلو سرکاری نرخنامے کے مطابق ہے، بھنڈی 240 ہے، توری 260 ہے، کریلا 350 روپے میں ملتا ہے، لہسن 640 روپے میں ہے، آلو ہے جو 60 روپے میں ملتا تھا وہ بھی 80 روپے میں مل رہا ہے۔ چینی کی جو قیمت ہے، میں یہ بھی بتاؤں کہ رمضان المبارک ہے تو چینی بھی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور چینی کی جو قیمت ہے وہ 150 روپے سے 170 روپے تک پہنچ چکی ہے، جو کہ غریب عوام کے بس سے بالکل باہر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر کافی لوگوں سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے، لوگ یہاں پر سبزی یا پھر دال چنا لینے تو آئے ہیں لیکن دھنیا اور پودینہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ جو نرخ ہے وہ غریب عوام کے بس سے باہر ہو رہے ہیں۔ جی تو اندازہ لگا لیں کہ قیمتیں کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی ہیں، اور چینی ہو اور پھل فروٹ ہو ان کی قیمتیں جی جس حساب سے بڑھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اور اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہمیں کچھ اور ہی مہنگائی کے بارے میں منظر بتا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی فروری 2025 میں ملک میں مہنگائی کی شرح مزید 0.83% کم ہو کر 1.52% پر آ گئی ہے۔ تو ادارہ شماریات کی جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے، علیم ملک سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے علیم۔ ہیلو جی علیم بتائیے گا۔ چلیں جی ہم علیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ادارہ شماریات نے مزید آگے بتایا ہے کہ 8 ماہ میں یعنی 8 منتھ میں اوسط مہنگائی کی شرح 28% سے کم ہو کر 5.85% رہ گئی ہے۔ اسی طرح ہی شہروں میں مہنگائی کی شرح 0.65%، جبکہ دیہی علاقوں میں 1.1% رہی۔ اب علیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ علیم بتائیے گا۔ جی، جو آج رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ میں جو مہنگائی کی شرح اس میں 0.83% کی کمی ہوئی ہے۔ جولائی تا فروری کی جو بات کریں تو اس میں 5.85% ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو اس میں شہروں اور دیہاتوں کی جو الگ الگ اعداد و شمار سے بتایا گیا ہے کہ شہروں میں مہنگائی کی شرح 0.65 جبکہ دیہات میں 1.10% کم ہوئی۔ مختلف اگر چیزوں کی بات کریں تو شہروں میں بتایا گیا ہے کہ جو تازہ پھل ہیں وہ 14.99%، جبکہ چینی جو ہم ہفتہ وار بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ مسلسل مہنگی ہوئی ہے، تو ایک ماہ میں چینی بھی شہروں میں 9.35% مہنگی ہوئی ہے۔ مشروبات 1.16%، جبکہ جو خوردنی گھی ہے وہ 0.66% مہنگا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں سبزیاں جو ٹماٹر ہیں وہ شہروں میں ایک ماہ میں تقریباً 56% سے زائد ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ پیاز جو ہے وہ 31.49% سستے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آلو اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ دیہات کی اگر ہم بات کریں تو دیہات میں بھی جو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ماہ میں جو پھل ہیں وہ 13.97%، جبکہ چینی دیہات میں بھی 9.73% مہنگی ہوئی ہے۔ ایک ماہ میں دیہات میں جو گوشت ہے وہ 0.91%، جبکہ مثالیں 0.7% مہنگی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہات میں جو سبزیاں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی ہوئی ہے، جو کہ آج ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علیم۔ تو بھائی یہ سن کے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی امیدیں جاگ جاتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے جی مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، جب قیمتیں پوچھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کو خواب دیکھ رہے تھے اور ہماری خوشی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو یہ جی بالکل یہ الگ منظرنامہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے، اور پاکستان کا جی سب سے بڑا شہر کراچی، وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کے ترجمان نادر گبول۔ تھینک یو سو مچ نادر، جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کا بھی اتفاق ہوتا ہوگا، ظاہر ہے ہر انسان کا اکثر و بیشتر مارکیٹ میں سروے بھی ہوتا ہوگا، اور ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری بھی ایسی ہے کہ سروے بنتا بھی ہے کہ جا کے پتہ لگائیں جی قیمتیں کیا ہیں۔ تو کبھی خود خریداری کی ہے اور کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سرکاری نرخ تو کچھ اور بتا رہے ہیں، نمبرز کچھ اور قیمت بتا رہے ہیں، اور اصل جو قیمت ہے وہ کچھ اور ہے، وہ آپ کو پہچان کے پھر قیمت بتاتے ہی نہیں آپ؟
جی تھینک یو ویری مچ. جی میرا بالکل اتفاق ہوتا ہے, میں جگہ جگہ جاتا ہوں اور پھل فروٹ خریدتا بھی ہوں, اور اس سے ظاہر سی بات ہے اپنی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور ایک طرح سے چیک بھی رکھ لیتے ہیں پرائسز کے اوپر. مگر ایک ہمارا محکمہ ہے, اس کا نام ہی سپلائی آف بیورو اینڈ پرائسز ہے. اس میں ہمارے ایس اے ٹو سی ایم عثمان انگور ہمارے لیاری کی ہیں, وہ جگہ جگہ چھاپے مارتے ہیں اور جہاں جہاں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ جو سرکاری ریٹ سے زیادہ اگر کوئی منافع خوری ہو رہی ہے تو اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور جو ایک پورا ایڈمنسٹریٹو ایک انتظامیہ ہوتا ہے, جو ہمارے اے سیز ہوتے ہیں, ہمارے ڈی سیز ہوتے ہیں, ان کے تھرو ہم پھر ان پہ چالان بھی کرتے ہیں, ان کی دکانیں بھی بند کراتے ہیں. تو ہمیں بالکل احساس ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہی غریبوں کی اور مزدوروں محنت کشوں کی پارٹی, تو ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. ایک چیز مجھے بتائیں ذرا, نمبرز دیکھ لیتے ہیں. تربوز ہمیں سرکاری نے 140 روپے, مارکیٹ میں وہ 200 میں مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کینو کی بات کریں 550-600 روپے پہ چلا گیا ہے فی کلو. بڑے کے گوشت کی بات کریں سرکاری نرخ 900 روپے اور جو مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ 1600-1700. اس سے اچھا یہ علاقے کے حساب سے ریٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو آلو ہے, آلو بتایا جا رہا ہے جی 55 روپے ہے, لیکن وہ تو 100 روپے میں مل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے غریب گزارا کرے گا جس کو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے. تو پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایکشن ہو رہا ہے, تو ایکشن ہمیں ان قیمتوں میں کیوں نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں جی ظاہر سی بات ہے, دکان والے ہمارے ساتھ الگ ضد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو سرکاری ریٹ آپ نے دیا ہے اس پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اس پہ ہم آپ نہیں بیچ سکتے. مگر ونس اگین عرض یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ جاتی ہے, دکانیں بند بھی کراتی ہیں. میں آپ کو لسٹ شیئر بھی کر سکتا ہوں فیوچر میں کہ جہاں جہاں ہم نے ایکشن لیا بھی ہے, دکانداروں کو ہم نے چالان بھی کیے ہیں, ان کی دکانیں بھی بند کرائی ہے. مگر یہ دکاندار بھی نہیں سمجھتے, یہ بھی ضدی ہیں, یہ بھی تو آپ تو بالکل جیسے کنزیومر جیسے بے بس ہوتا ہے نا, اس کو جو قیمت بتاتی جائے وہ اس پر لینے پر مجبور ہے. آپ تو ویسے ہی بات کریں, آپ کے پاس تو اختیارات ہیں اور پورا ڈپٹی کمشنر کا ڈی سی کا پورا ایک سسٹم ہے, وہ کیوں نہیں؟ اور اگر ایک ریئلسٹک پرائس رکھیں, پھر اگر اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ مجھے تو یہ ڈفرینس بھی سمجھ نہیں آ رہا. ڈفرینس ان کی دکانداروں کی وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو سرکاری ریٹ آپ نے دیا ہے اس میں آپ نے عوام کا سوچا ہے, عوام کی فلاح اور بہبود کا سوچا ہے, مگر آپ ہمارا دکانداروں کا نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں ایک ایسا پرائس ہم آپ کو دے رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں منافع ہوگا, مگر وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. مگر کنزیومر آپ نے کہا بے بس ہے, ایسی بات نہیں ہے. کنزیومر جب سرکاری ریٹ طے ہوتے ہیں, جب پرائس لسٹ بنتی ہے تو ان کے اپنی ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہے, مرچنٹ ان کے موجود ہوتے ہیں, ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, اس کے بعد ان قیمتوں کا تعین سرکار کرتی ہے. پورا ایک طریقہ کار ہے اس کا, پھر کیسے یہ گلا کر رہا ہے؟ پورا ایک میکنزم ہے. اور انفارچونیٹلی یہ اگر میٹنگ میں یا جو ہماری مذاکرات ہوتی ہے اس میں اگر یہ مان بھی جاتے ہیں, بعد میں یہ انفارچونیٹلی اپنی لالچ میں آ کے, ہوس میں آ کے, اور منافع خوری کا جو ان کی ایک عادت ہے اس کی وجہ سے یہ پھر اس ریٹ پہ بیک ٹریک کر جاتے ہیں. بعد میں جب یہ دکان میں اپنے ٹھیلے لگا لیتے ہیں یا دکان اپنی سیٹ اپ کر لیتے ہیں, تب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس وقت جو ریٹ تھا وہ اس حساب سے ہم نے دیا تھا, ابھی 1 ہفتہ گزر گیا, 1 ہفتے میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے, جو کھیت ہیں, جو فارمرز ہیں وہ. اچھا نادر, یہ بتا دیں چلیں اب تک کتنے فائنز کیے گئے ہیں ان دکانداروں کو, کتنوں کی دکانیں بند کی گئی ہیں, ڈپٹی کمشنرز کہاں پہ ہیں, مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے, چھاپوں کا آپ نے ذکر کیا, کہاں پہ چھاپے پڑے ہیں یہ بتائیے گا ذرا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اگر سندھ حکومت نے کوئی ہیلپ لائن جاری کی ہے جس کے اوپر ہم رپورٹ کر سکیں, مہنگائی اگر کہیں پر سرکاری نرخ کے علاوہ مہنگی داموں میں کچھ چیز بک رہی ہے, ہم اس کو کہیں پر رپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج میں 1700 روپے بڑے کا گوشت لے کے آیا ہوں, میں نے وہ رپورٹ کرنا ہے. جی بالکل, آپ ایک ہیلپ لائن ہے, وہ نمبر اس وقت میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا بعد میں. وہ ہمارا سپلائی آف بیورو اینڈ پرائسز ہے, ایک باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ ایک ادارہ ہے, اس کی ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم بھی مقرر کی گئی, اور اتفاقاً وہ میرے حلقے لیاری سے ہی ہیں, عثمان انگور صاحب. انہوں نے ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں تقریباً مجھے جو بتایا ہے کہ انہوں نے 450 فائنز دیے ہیں. انہوں نے اسپیشلی جو لیاری میں, صدر میں, اولڈ سٹی ایریا میں, وہاں پہ جگہ جگہ جا کے یہ
प्राइसेस को रेट लिस्ट के हिसाब से चेक भी करते हैं। जो एसीज हैं हमारे, वो तो देखिए हर इलाके का अपना एसी होता है, साउथ का अलग है, लियारी का अलग है, सेंट्रल का अलग है, हर जगह अलग एसीज होते हैं। उनको भी हमने जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि स्पेशली रमजानों में ज़्यादा शिकायत आती है। मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है कंज्यूमर से भी कि आप लोग इतने बेबस नहीं है। आप लोग की एक डिमांड, देखिए इकोनॉमिक्स होती है, बेसिक डिमांड और सप्लाई का एक मिलाप होता है। 2 साल पहले मुझे याद है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही थी तो कंज्यूमर्स ने बॉयकॉट कर दिया था फ्रूट से। वो बाद में दुकानदार मजबूर हो गए थे, रोने पे आ गए थे, उन्होंने प्राइसेस आधी किया, उन्होंने 25% वो बात हो गई कि साढ़े इतना रहना, खुद ही खुद अपना बंदोबस्त करते रहना। मतलब वो जो कहते हैं ना, ट्रेन पे सफर करना है तो जी सारी दुआएं पढ़ के आप चले जाएं, आप ये ना सोचे कि कोई सेफ्टी का ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जगह काम कर रही है, मगर अनफॉर्चुनेटली दुकानदार नहीं समझते ना। मैं आपको क्या बोलूं, मैं उठा के इनको जेल में डालना शुरू कर दें तो अलग बात है, फिर वो इनकी एहतजाज शुरू हो जाते हैं, मार्केट बंद कर देते हैं। ये तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए नादिर, आपकी भी ज़ाहिर है जिम्मेदारियां हैं, तर्जुमान है आप सिंध हुकूमत के, लेकिन आप पास डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम है, उसको एक्टिव करें तो ये मसला हल हो सकता है। बट इतना मुझे ये समझ नहीं है कि आप खुद इतने मायूस और इतने बेबस नजर आएंगे तो आवाम को कहाँ से होप मिलेगी? हमारे लिए तो होप आप ही हैं, वाहिद होप आप लोग ही हैं। जब दुकानदार कह रहा है कि भाई आप लोग आवाम का सोच रहे हैं तो आवाम का ही सोचना है ना, जिन्होंने वोट लिए हैं वो आवाम के लिए, उन्हीं के वोट पर आए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच नादिर साहब। अब बात कर रहे हैं हम लोग इन्फ्लेशन की, तो चमन में मुर्गी का गोश्त जो है वो भी मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर हो गया है, तो दिखाते हैं आपको। माह मुक़द्दस के आगाज के साथ ही मुर्गी के गोश्त की कीमतों में ओशरबा इजाफा कर दिया गया है, जिसने गरीब रोजेदारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुर्गी का गोश्त था पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से बाहर चला गया। और बड़ा और छोटे गोश्त का तो बिल्कुल भी तस्वुर नहीं किया जा सकता है। मुर्गी के 1 किलो गोश्त में 160 रुपए इजाफा कर दिया गया। अब मुर्गी का गोश्त भी गरीब शहरों के पहुंच से बाहर हो गया। पोल्ट्री माल मालिकान का कहना है कि मुर्गी की कीमत सप्लाई एंड डिमांड पर मुनहसर है। मुर्गी की फीड और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अखराजात भी बढ़ गए हैं। जो मुर्गी का जो गोश्त है, ये तकरीबन ये रमजान आते ही 2 दिन पहले तकरीबन वो 540 रुपए का था, अभी कितने का है? 750 रुपए का है। अवाम के लिए जो है ना कोई रिलीफ होना चाहिए। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि भी जितना हो सके अवाम के लिए रिलीफ पैदा करे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िली इंतजामिया इस मसले का फौरी तौर पर नोटिस ले और रमजान मुबारक के दौरान मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इस्तेकाम और मौसर ठोस इकदाम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। महंगाई 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 और दूसरा दर्द है सर, तन्हाई 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 नहीं, गैस गैस गैस। ये महंगाई और तन्हाई मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले जरा हम असल मुद्दा बता दें कि हो क्या रहा है। कराची में जी लोड शेडिंग जो है, गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। बढ़ गया इन द सेंस कि जिस टाइम पे गैस हमें कहा गया एलानिया तौर पे आएगी, उस टाइम पे अगर आप चूल्हा जलाएं तो बस उसमें आग लगाएं तो कुछ नहीं होता, गैस नहीं है उसमें। और लाइन्स एरिया के मकीन परेशान है, कहते हैं जी आम दिनों में गैस हमें फिर भी मिल रही थी, अब तो रमज़ान में चूल्हे बुझ गए हैं और शहरी लकड़ियां जलाकर जी सहरी और अफ्तारी बनाने पर मजबूर हैं। तो रोहा फातिमा रिपोर्ट कर रही हैं। रमजान में गैस की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। कराची के इलाके लायंस एरिया के रिहायशी गैस लोड शेडिंग से शदीद परेशान। इलाका मकीन कहते हैं कि 1.5 साल से लायंस एरिया के रिहायशियों को गैस मुयस्सर नहीं, सिलेंडर भरवाने और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। गरीब आदमी जो कमाएगा वो सिलेंडर भरवाएगा कि बच्चों को खिलाएगा। 1.5 साल से परेशानी उठा रहे हैं बेटे, इनको एहसास नहीं है ये हुकूमत वाले। शहरी कहते हैं सहरो अफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिलेंडर यूज हो रहे हैं, मुश्किल तो बहुत हो रही है क्योंकि रेगुलर खाना तो जो बनता इफ्तारी सहरी अब ये सब इसी पे होता। बच्चों का साथ है, बच्चों के साथ थोड़ी है गुजारा, बच्चों को तो खाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनता, हमारे तो सिलेंडर पे बनाते हैं, हम जलाते हैं लकड़ी का चूल्हा अपने घर में। कहीं गैस प्रेशर का मसला तो कहीं गैस ही मुयस्सर नहीं। कराची का इलाका लायंस एरिया बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम हो गया। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। भाई साइम की मैं यहाँ पे बात करूंगी क्योंकि गैस लोड शेडिंग से सब मुतासिर हैं, हम भी मुतासिर हैं। साइम ने मुझे बताया वो सहरी कर रहे हैं जी योगर्ट से, उसमें उन्होंने एक दिन तो फ्रूट डाल लिए थे और एक दिन कल आपने केक डाल दिए थे। तो सोचे गैस नहीं है, आग नहीं जल रही तो साइम हम भी मजबूर हैं और घर से दूर हैं।
تو گھر سے دور ہے اور سوچے اس انرجی کے ساتھ جی کام بھی ہو رہا ہے. جاتے ہیں بریک پہ, واپس آ کے آپ کو بتاتے ہیں اب سحری میں کیا کھائیں گے. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا زراڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کو سنا دیتے ہیں. پہلے آئی ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ 1.5% پہ مہنگائی ہے آج, جو پچھلے سال اسی مہینے 23.1% پہ تھی. یعنی جنوری 2024 میں مہنگائی جو ہے وہ 23.1% کے اوپر ہے, اور آج الحمدللہ ایک سال بعد وہ 1.5% پہ آ جاتی ہے. جنوری, فیبرری, مارچ پچھلے سال اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ فلکچویٹ کر رہی تھی 20 سے 23% کے درمیان. مارچ میں 23% تھی, آج 1.5 ہے. ایئر آن ایئر کمپیریزن جب ہم ایک سال کا موازنہ کرتے ہیں, پچھلے سال 23% اور اس سال حکومت کا جب ایک سال مکمل ہونا ہے کل, وہ 1.5% پہ آئی ہے. اس سے پہلے جو کم ترین سطح تھی وہ 9 سال 5 ماہ پہلے تھی. 9 سال 5 ماہ پہلے ستمبر 2015 میں یہ 1.3% پہ آئی تھی. تو یہ لگ بھگ 9.5 سال بعد کی کم ترین سطح ہے مہنگائی کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, آپ دیکھ لیں کہ جو شرح سود کا نیچے جانا ہے, شرح سود جو ہے وہ 12% کے اوپر ہے, 12% کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں, دن بدن وہ اوپر جا رہی ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے, روز نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے. فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی عزت ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسا اجلاس ہوا, 12 ملک کے وزراء اعظم پاکستان میں آئے اور انہوں نے شرکت کی اس سمٹ کے اندر. ابھی طیب اردگان ترکی کے صدر پاکستان کا ایک اچھا دورہ کر کے گئے, انہوں نے ترکی میں تقریر کی کہ جی پاکستان کے بارے میں میرے اتنے اچھے جذبات ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ان کا شکریہ کرنے کے لیے. پھر ابھی ازبکستان گئے ہیں تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہر سڑک پہ, ہر شاہراہ پہ, ہر چوک پہ نظر آیا. ملیشیا کے پرائم منسٹر بھی آئے, بے شمار دورے ہوئے اور پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی عزت بحال ہوئی ہے اور پاکستان کے بارے میں جو اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میدان جو ہے ویران تھے, کھیلنے کو کوئی تیار نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے کہ آج محنت ہوئی ہے, نیک نیتی سے کام ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی کا بھی سیمی فائنل ہوگا 5 تاریخ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. کھیل کے میدان آباد, UN سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ملی, اور کتنے ووٹوں سے ملی یہ سالد حافظ صاحب کو پتا ہے. صرف 11 ووٹ جو ہیں وہ خلاف پڑے, باقی سارے ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے تھے. ریکارڈ ووٹ ملے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے. ڈار صاحب نے بڑی محنت کی بطور وزیر خارجہ. شہباز شریف صاحب نے جو اوور آل ایک فارن پالیسی کے حوالے سے بھی تعلقات قائم کیے, وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہے ہیں. یو اے کے بھی کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے, پہلا ان کا سرکاری دورہ تھا کسی بھی ملک کا, وہ آفیشیل کیپیسٹی میں. انہوں نے آ کے معاہدے بھی سائن کیے, پاکستان کی قیادت کی تعریف کی, پاکستان کی معیشت کی تعریف کی. اب دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں 1 مہینے کے اندر. یہ ان کے الفاظ ہیں اور انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے, پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار ہے. عالمی رہنما میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کرتے ہیں. محنت اور ٹیم ورک, اور اس میں اداروں کا بڑا رول ہے, SIFC کا بڑا رول ہے, اور یہ ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور جو IMF کے ساتھ معاملات ہوئے, باقی جو معاشی بحالی کا سفر ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا پورا کردار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار SIFC نے ادا کیا ہے, جنرل سید عاصم منیر صاحب چیف آرمی سٹاف نے ادا کیا ہے, قابل ستائش ہے. اور یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک ایک استحکام سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے.
تو وہ اکانومی ہو, کم ترین سطح پہ مہنگائی ہو, رمضان کا بھی پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک کرپشن تھی یوٹیلیٹی سٹورز میں, لائنیں لگتی تھیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے خود کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم سے, پچھلے سال 7 ارب کی پیکج تھا رمضان کا, اس سال 20 ارب کا پیکج ہے, 3 گنا زیادہ, اور اس میں 40 لاکھ خاندان, تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے اس سے مستفید ہوں گے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے, شفاف طریقے سے. وہ لوگ جو کسی پروگرام میں نہیں آتے, جن کو کوئی امداد نہیں دیتا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور وہ 9999 کا ایک ٹیکسٹ آئے گا, اس کے ذریعے شفاف طریقے سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیجیٹل مینز سے. تو یہ دیکھیے ساری انوویشن ہو رہی ملک کے اندر ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں بہتری آئی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتایا, مہنگائی کے حوالے سے میں نے بتایا, اکانومی کے حوالے سے بتایا. اکانومی پہ جو شرطیں لگ رہی تھی وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام نظام قدرت, تمام نظام زندگی, تمام کائنات. تو یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی, اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے, آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں, تقسیم کا شکار ہیں. پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے. ارریلیونٹ ہے, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. 8-10 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, وہ کہہ رہا نہیں وہ غلط ہے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے خلاف, ہی ملک پاکستان ہے, اسے تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. یہ 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا, اور یہ 1 سال کا جو سفر ہے یہ آسان نہیں تھا, مگر اللہ نے فضل کیا, محنت تھی, نیک نیتی تھی, ٹیم ورک تھا, آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں. تو کل وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے آج یہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے ریکارڈ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, اور یہ اس کو ویلکم کیا ہے, اور اس کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو مہنگائی میں واضح کمی ہے, اور ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 9.5 سال کا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مزید, انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ محنت کریں, اور یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل 1 سال مکمل ہوگا, اس پہ انہوں نے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی پروگریس ریویو رکھا ہے, اس میں صحافی حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ شریک ہوں اور وہ دیکھیں کہ کیا پرفارمنس رہی ہے. کہ پہلے تو یہ چند لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل تھا, کل پوری قوم کے سامنے ہم ایک پروگریس ریویو دیں گے کہ اس 1 سال کی کیا کارکردگی ہے. اور دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ کہ کب سرپلس میں گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ جی بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر, سرپلس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے. ہماری ماشاءاللہ بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس میں 32% اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا, بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے کہ معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پاکستان کا, ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی. اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, نہ انہوں نے لیپ ٹاپ دیے, نہ انہوں نے اسپتال بنائے, نہ انہوں نے کوئی ملک کے اندر ایجوکیشن کا نظام بنایا, نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کا نظام بنایا, نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. بسیں بھی چلائی تو وہ الٹی چل پڑی, آگ لگ گئی بسوں کے اندر. بسیں چلی تو انہوں نے موڑ ہی نہیں بنایا کہ بس مڑ بھی سکے. یہ مکافاتی عمل ہے. جنگلہ بس کہتے تھے نا لاہور والے میٹرو بس کو, پھر اپنے شہر میں بنائی اور وہ الٹی بنا دی, بالکل ہی الٹ بنا دی. وہاں پہ مڑنے کی جگہ نہیں تھی, اس کو دوبارہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, بڑے بول سے ڈرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے, آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے. چلو شکر ہے, تقلید تو کر رہے ہو, فالو تو کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے جس کو فالو کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ 1 سال کے حوالے سے ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا, ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ. چلیں جی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم باتیں کر رہے تھے جی کھانے پینے سے متعلق ہی, لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے. اور ظاہر ہے کھانے پینے سے متعلق مطلب کیا بیسٹ آئٹم ہوتے ہیں جو سحر افطار میں کیے جا سکتے ہیں. لیکن آج ایک امپورٹنٹ ڈے ہے صدف, اینڈ یو نو واٹ, اٹس کالڈ ہیئرنگ ڈے. ہیئرنگ ڈے, یہ وہ سماعت والا دن نہیں ہے
ہاں یہ قوت سماعت والا دن ہے. ہاں جی. تو الحمدللہ مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ ہم کافی دفعہ ریئلائز نہیں کرتے کہ کز لائک وی آر ہیلدی. اللہ نے ہمیں ہر چیز سے بلیس کیا ہے, سننے کی سماعت سے, دیکھنے کی سماعت سے, بولنے کی سماعت سے. بٹ دیر آر ڈیز جو کہ ان جو لوگ قوت سماعت سے محروم ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کام کیا جاتا ہے, اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. بالکل. تو آج دنیا بھر میں سماعت کا دن منایا جا رہا ہے. جیسے کہ سائن نے بھی بتا دیا, آپ کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتی ہوں. مقصد لوگوں کو یہ جو ہمارا کان ہے اس کی اہمیت اور سماعت سے متعلق جو جو مشکلات ہمیں ہو سکتی ہیں, جو جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں, اس سے اویئرنیس دینا ہے, اس سے آگاہ کرنا ہے. سو آج فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے ENT ڈپارٹمنٹ کی اہم کامیابی کا ذکر ہم ضرور کریں گے, جہاں سماعت سے محروم 50 افراد کی سماعت کو اچھا تھوڑا سا نام شاید مشکل ہے, کوکلیئر امپلانٹ جو ہے اس سے بحال کیا گیا ہے. اور اس امپلانٹ نے جدید ترین طریقہ علاج ہے جو ان افراد کے لیے جو کہتے ہیں نا پیدائشی طور پہ قوت سماعت سے محروم ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جب بڑی ایج پہ پہنچتے ہیں, اولڈ ایج پہ پہنچتے ہیں, تو پھر ان کی قوت سماعت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, انہیں اونچا سنائی دینے لگتا ہے. تو کیا یہ امپلانٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور ایک چیز اور ہے, ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم ہر پولیوشن کی بات کرتے ہیں, ایئر پولیوشن کی بات کرتے ہیں, ہم نوائز پولیوشن کی بات نہیں کرتے ہیں کہ لاؤڈ آوازیں, لاؤڈ میوزک اور اتنا شور شرابہ. اگر آپ سڑکوں پہ نکلے نا, پی پاں پو, وہ کتنا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے, اس پر بھی بات کرنا آج ضروری ہے. بالکل جی. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید نصرت رضا, پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ENT فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج. تھینک یو ویری مچ فار جوائنگ دا پروگرام سر. بات کریں گے ہم, ابھی کوکلیئر امپلانٹ کی بات کر رہے تھے. پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ موروثی بہرے پن کی کیا وجوہات ہیں اور یہ ہمارے ملک میں اس کی کیا شرح ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کے ARY نیوز سب سے پہلے تو میں آپ کے ARY نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ورلڈ ہیئرنگ ڈے کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, موروثی بہرے پن کی کامن وجوہات میں سے دوران حمل ماں کو روبیلا یا کسی انفیکشن کا ہو جانا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ کزن میرجز کی کثرت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. تقریباً یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ تقریباً 80% یا اس سے بھی زیادہ موروثی طور پر بہرے بچوں کے پیرنٹس آپس میں کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان میں موروثی بہرے پن کی تعداد 1.6 in every 1000 ہے, یعنی ہر 1000 میں سے 1.6 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی سنائی نارمل سے کم ہوتی ہے. تو جو کہ آپ شرح سمجھتے ہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ جی تقریباً پوری دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا پروبیبلی کزن میرجز کی کثرت اس کی بنیادی وجہ ہے. That's very alarming. That's very alarming. اور سر یہ بتائے گا کیا موروثی بہرے پن کا علاج ممکن ہے؟ اینڈ اگر ممکن ہے تو کوکلیئر امپلانٹ کس طریقے سے اس کو اس کے علاج کے اندر ہیلپ کرتا ہے؟ جی دیکھیں وہ ڈیسیبل یونٹ ہوتا ہے آواز کی اونچائی کا. ترقی یافتہ ممالک میں رائٹ ایٹ برتھ پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ بچہ کتنے ڈیسیبل پہ سن رہا ہے. عام انڈیویجول ایک نارمل بچہ تقریباً 10 سے 15 ڈیسیبل تک سن رہا ہوتا ہے. اگر بچہ کوئی 50 یا 60 ڈیسیبل پہ سنے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سنائی کم ہے اور اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانی چاہیے. لیکن اگر 80 یا 90 ڈیسیبل پہ بھی بچہ نہ سنے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سنائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس صورت میں ہیئرنگ ایڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پھر کوکلیئر امپلانٹ کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا تو یہ کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ اس کی ایک تو لاگت کتنی ہے, ایک عام انسان جو کہ ایک ایوریج اس کی سیلری ہے کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں کوکلیئر امپلانٹ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو کہ کان کے سننے والے حصے میں سرجری کے ذریعے امپلانٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی قیمت کافی زیادہ ہے, یعنی پاکستان میں FDA اپرووڈ برانڈز کے جو کوکلیئر امپلانٹ ہیں
وہ تقریباً ان کی قیمت 25 لاکھ کے اراؤنڈ ہے. صرف الیکٹرانک ڈیوائس کی قیمت میں بتا رہا ہوں, باقی آپریشن اور باقی لاگت اس کے علاوہ ہے. تو ایک عام پاکستانی ہمارے جیسے ایک کم آمدنی والے ملک میں اس کو افورڈ عام طور پہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ کچھ فلاحی ادارے ہیں جو کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کی, ان افراد کی مالی مدد فراہم کرتے ہیں, جن میں پاکستان بیت المال سب سے آگے ہے. اچھا ٹھیک. بیت المال سر, مالی امداد, بیت المال سے مالی امداد وصول کرنے کا کوکلیئر پلانٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کیا پروسیس ہے؟ جی اگر والدین کو پتہ لگ جائے کہ ان کا بچہ موروثی طور پہ اب نہیں سن سکتا, قوت سماعت سے محروم ہے, تو وہ پہلے بیت المال کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. بیت المال والے اس بچے کو ہمارے یا کسی بھی ایسے اسپتال میں جہاں کوکلیئر امپلانٹ ہو رہا ہے ادھر ریفر کر دیتے ہیں, اور کچھ ہم ٹیسٹ کر کے پتہ چلاتے ہیں کہ اس بچے میں کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. عام طور پہ 90% موروثی بہرے پن والے بچے کوکلیئر امپلانٹ لگوا سکتے ہیں. تو جب ہم کلیئر کر دیں کہ بچے میں کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے, تو بیت المال تقریباً ہر بچے کو 21.5 لاکھ کی مالی امداد فراہم کرتا ہے, جس سے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ کوکلیئر امپلانٹ ڈیوائس بھی لے سکتا ہے اور سرجری بھی کروا سکتا ہے. اچھا, اور کیا پرسنٹیج ہے کہ اس امپلانٹ یا آپریشن کے بعد بالکل نارملی سننے لگے گا وہ پیشنٹ؟ دیکھیں, پہلے جیسے میں نے کہا کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ کا کتنا فائدہ ہوگا, اور اس کے بعد ہی ہم یہ کرتے ہیں. اگر کوکلیئر امپلانٹ پہلی برتھ ڈے پہ لگوا لیا جائے تب تو تقریباً بچہ بالکل نارمل ہیئرنگ ڈیولپ کر لیتا ہے, اور اسپیچ اور ہر لحاظ سے بالکل نارمل بچے کے طور پہ بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بچہ اشارے کی زبان اور لپ ریڈنگ کو استعمال کرنے لگتا ہے کمیونیکیشن کے لیے, اس کے بعد اس کا جو دماغ کا سننے والا حصہ ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا کم کر دیتا ہے. اور 5 سال کے بعد بچے کو کوکلیئر امپلانٹ کر بھی دیا جائے تو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا کہ پہلے سال میں اگر کر دیا جائے تو حاصل ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ اب تک کتنے بچوں کا یہ والا امپلانٹ جو ہے وہ فٹ کر چکے ہیں, یہ والا آپریشن کتنے بچوں کا سکسیسفلی کر چکے ہیں؟ دیکھیں, یہاں فاؤنڈیشن ہسپتال سے پہلے میں CMH میں کام کرتا تھا, ادھر میں ہیڈ آف دا ENT ڈپارٹمنٹ تھا. وہاں میں نے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا اور تقریباً 350 بچوں کا آپریشن میرے ہوتے ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے ہسپتال سوئچ کر لیا اور میں فاؤنڈیشن ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں ہوں. یہاں پہ بھی تقریباً 53 بچوں کا کر لیا ہے, تو آپ سمجھیں تقریباً 450 بچوں کا کر چکا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب, آج کے دن کی مناسبت سے کیا میسج ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ جی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر قوت سماعت سے محروم ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. اس کو آئسولیشن میں مت رکھیں, اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ مین سٹریم آف پاپولیشن میں شامل ہو سکے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو پیدائش کے وقت ہی کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کر کے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بچہ صحیح سن رہا ہے یا نہیں. بٹ ہمارے ملک میں جب تک یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا, والدین کو بچوں میں کچھ سائنس خود ریکگنائز کرنے ہیں. جس طرح ایک تقریباً 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ آواز کو لوکلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ ارریلیونٹ ورڈز بغیر مطلب کے لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے. تقریباً 8-9 مہینے کا بچہ کچھ نہ کچھ لفظوں پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے, جس طرح ماں کی آواز پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے اور کچھ بیسک کمانڈز پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے. اور پہلی برتھ ڈے پہ عام طور پہ بچے کو پہلا لفظ بول دینا چاہیے. ان سائنس کو والدین خود ریکگنائز کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سمجھیں کہ بچے کے یہ مائلسٹونز اس طرح نہیں ہو رہے پورے جس طرح ہونے چاہیے, تو وہ فوراً کسی اچھے ENT سرجن کے پاس آئیں اور اسے اسکریننگ ٹیسٹ کروا کے پتہ چلائیں کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں, تاکہ اگر نہیں سن رہا تو اس کا علاج فوراً کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید نصرت ہمارے ساتھ تھے. اور آئی ہوپ کہ آج ہیئرنگ ڈے کے اوپر یہ جو بات ہے یہ نیوز پروڈیوسرز بھی ریئلائز کر لیں, جو کہ ہمارے کان میں اکثر کبھی اونچا بول رہے ہوتے ہیں. تو قوت سماعت بہت امپورٹنٹ ہے, اور پلیز خیال رکھا کریں اینکرز کا بھی جنہوں نے IFP لگائی ہوتی ہے.
आई होप टू whom it may हम लोग जो है concern. ना बहुत इस चीज़ से कहते हैं ना रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा वॉइसेस भी सुन रहे होते हैं अक्सर बेशतर, तो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं एक टाइम पे लेकिन वैसे आज एक और दिन भी है और वो दिन हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद. Stay with us. अस्सलामुअलैकुम. शाम रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार, और उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे. पिछला घंटा भी आपने एंजॉय किया होगा. कोशिश हमारी यही होती है कि आप तक डेली अपडेट्स और अहम खबरें पहुंचाते रहें, लेकिन कम्युनिकेशन वही होती है जो टू वे हो. इसलिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इसके अलावा लाइव भी देखें, और लाइव भी देखते हुए हमें फीडबैक अपना लाजमी दिया करें. बल्कि लाइव ही प्रेफर करें देखना, और अगर आप हमें मिस कर देते हैं तो बस आप फिर हमें फेसबुक पर जो हमारा पेज है उस पर आप हमें देख सकते हैं. यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें बताना ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको हमें ये बताना होता है कि भाई ऐसी बात नहीं है. आपके जो मैसेजेस होते हैं, जो फीडबैक होता है, वो हम तक पहुँच रहा होता है. अच्छा सदफ, एक बात बताएं, सिंस आई एम न्यू टू कराची, अब मुझे आप ये बताएं कि कब से मार्केट्स वगैरह खुलेंगी, शॉपिंग वाला सीजन कब से टाइम स्टार्ट होगा? बिकॉज मैं कल जाना था मैंने, लेकिन मार्केट्स नहीं खुली हुई थी. मार्केट्स अभी नहीं खुलेंगी. 7 रमज़ान तक तो आप देखें मार्केट में कोई गहमा गहमी नहीं होगी. लोग तरावीह में बिजी हैं, उसके बाद लोग जो है, और जो असल आपने मार्केट का रश देखना है ना, वो आपको 15 रमज़ान से 15 रमज़ान से तो फिर कोई टाइम ही नहीं होगा कि मार्केट कब बंद हो रही है. और जब ईद के आखिरी करीब दिन आ जाते हैं तो बस फिर तो लेट नाइट भी काफ़ी शॉपिंग हो रही थी. लेकिन मसला ये है कि कराची में, साइम आपने भी विटनेस किया होगा, एक तो ट्रैफिक बहुत है, ऊपर से पार्किंग की जगह नहीं है, और जहाँ पे आपको कोई पार्किंग मिल भी जाए तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जी, उसके पास छोटी सी एक पर्ची होती है, वो आपको दे देता है. मन मानी पार्किंग के जो चार्जेस हैं वसूल किए जाते हैं, और वो पर्ची भी खुद साख्ता होती है. उस पर कुछ ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, अक्सर पे तो ईद मुबारक लिखा होता है. चेक करें, ईद आई नहीं, ईद मुबारक की पर्चियाँ, और कहते हैं जी मैडम जो आपका दिल करे. भाई जो दिल क्या करे, ईदी दे दे मैडम. और उसके बाद एक बंदा आ जाता है मैंने गाड़ी साफ करनी है, दूसरा बंदा आ जाता है जी मैं फला चीज़ जो है ना मैं चमका दूंगा आपकी गाड़ी को. तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं. और चार्ज पार्किंग जो है गैर कानूनी, हम कानूनी नहीं, हम गैर कानूनी चार्ज पार्किंग की बात करें, कराची का सबसे बड़ा मसला है. और पिछले दिनों सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि अब जी इस तरह की जो गैर कानूनी पार्किंग हो रही है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा. और लेकिन हमें कहते हैं ना ये बात दिखाई देती है कि इस पर अमल दरामद होता हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा. तो जी सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन सुबह भर से चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान करने के बाद अब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी हुई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन ऐलान अपनी जगह रहा. और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एक नया फरमान इस दौरान आ गया है. वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं जी कि पार्किंग का मामला सिटी कौंसिल में लेकर जाकर उसको ख़त्म कर देंगे. अब KMC ने पार्किंग के मुआहदे 30 जून तक किए थे. मुआहदे ख़त्म करने के कानूनी तकाजे होते हैं. ये तमाम तर जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर कानूनी पहलू इसने इख्तियार कर लिया है. तो ये अब किस तरह ख़त्म होगा? और दावा था सिंध हुकूमत का कि रमज़ान से पहले ही हो जाएगा. आज रमज़ान से पहले वैसे होना भी चाहिए था, कि अब रमज़ान के अंदर लोगों ने बाहर निकलना है, ईद की शॉपिंग करनी है, तैयारियां करनी है. अब फिर वही बात है कि गाड़ी पे जाएंगे तो गाड़ी की पार्किंग भी देनी पड़ेगी, बाइक पे जाएंगे तो बाइक की पार्किंग भी देनी पड़ेगी, और पार्किंग के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है. बिकॉज डर लगता है कि कोई उठा के ना ले जाए. गाड़ी होगी तो गाड़ी की शीशे ना कोई उतार के ले जाए, बाइक होगी तो बाइक को उतार के ना ले जाए. तो आसिफ खान हमारे नुमाइंदे, ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है. आसिफ बताइएगा, ये जो दावा था शर्जील मेमन का, चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी जाएगी, मेयर कराची जी मामला सिटी कौंसिल ले जाना चाहते हैं, तो ये मसला अब सिटी कौंसिल में ही फिर हल होगा, यही समझा जाए? जो सीनियर वजीर का ऐलान था फिर उसका क्या होगा? बिल्कुल, इसका जवाब जो है वो आपको हमारे ये विजुअल्स देंगे जो हमने सदर के इलाके में बनाए हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज पार्किंग है वो बाकायदा ली जा रही है, और जो लोग ले रहे हैं उनकी भी जो वीडियोस हैं वो हमने इन्हें शूट की हैं. किस तरह से चार्ज पार्किंग का सिलसिला जारी है वो इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है. तो इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में, और ख़ासकर मैं जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, कराची का मेन एरिया है सदर, तमाम अहम तरीन मार्केट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं. होलसेल मार्केट हैं, रिटेल मार्केट्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं. लेकिन इसके इतराफ जो चार्ज पार्किंग का सिलसिला है वो ताहाल जारी है, और कहा यह जा रहा था कि चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन अमली तौर पर ऐसा हुआ नहीं. गिरफ्तारियां भी हुई थी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसके बाद एहतिजाज भी हुआ. जब गिरफ्तारियां हुई तो उसके बाद मजदूरों की जानिब से एहतिजाज किया गया अहमद जिन्ना रोड पे, और फिर उसके बाद जो टाउन नाज़िम उनकी जानिब से कहा गया कि भाई पहले से हमें आगाह नहीं किया गया था, और कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पर की गई. तो सूरत हाल ये है कि जो चार्ज पार्किंग है उसका सिलसिला जारी है. सदर, उसके इतराफ में मोबाइल मार्केट,
कराची की अहम तरीन मार्केट है मोबाइल मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट। उसके इतराफ में आप देख लें, हमने फुटेजेस भी बनाई हैं। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग के चार्ज भी लिया जा रहा है, जो छोटी मोटरसाइकिल्स हैं उनकी भी जो चार्ज पार्किंग है वो ली जा रही है। तो ये सिर्फ महज दावे हैं, हकीकत ये है कि फ़िलहाल चार्ज पार्किंग का सिलसिला शहर में जारी है। अलबत्ता उस तरह से जारी नहीं है जिस तरह पहले हर मुकाम पर जारी होता है। जैसे हम जहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल्ला हारून रोड के इतराफ जो है यहाँ नहीं हो रही, लेकिन सदर के इलाके में हो रही है। तो कुछ एरियाज में जो है वो नहीं हो रही, लेकिन काफ़ी एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वक्त चार्ज पार्किंग का सिलसिला जारी है। ठीक है आसिफ खान, अब जिन्होंने ये ऐलान किया था कि चार्ज पार्किंग खत्म होने वाली, से बात कर लेते हैं। आसिफ का हम शुक्रिया अदा कर बिल्कुल, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया। शजील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का आपने ऐलान किया था, उसके बाद फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई, कार्रवाइयाँ भी हुई, अभी क्या सूरत हाल है इस हवाले से ज़रा प्लीज़ हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, ये फैसला हुआ था सिंध हुकूमत की तरफ से कि जितनी भी चार्ज पार्किंग है कराची में जो कि KMC या DMC के अंदर वो चल रही हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और उसके मध्य में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक्शन भी हुआ है और काफ़ी चीज़ें जो है वो बंद भी की गई हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उसको किया गया है कि जी ये सारी चीज़ें बंद हों। अच्छा, तो गिरफ्तारियां भी हुई, हमने सुना कार्रवाइयां भी हुई हैं, तो कुछ आप हमें नंबर्स कुछ दे सकते हैं किस तरह की कार्रवाइयां हुई, फाइन हुए, चार्जेस लगे, क्या हुआ? देखिए जी, गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया था कि हम ये नहीं कहते कि चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में चार्ज पार्किंग होती है, उसका हल ये है कि आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करके तरीके से चलाएं। इन फ्यूचर चार्ज पार्किंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जिस मैकेनिज्म से DMC या KMC की थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं। आप जहाँ पे चल रही तो वहाँ पे वो कंप्लेंट दाखिल करें या कमिश्नर को बताएं या मुताल्लिका थानों में बताएं। गवर्नमेंट की तरफ से यही डिसीजन है और ज़्यादा अगर कहीं चला रहा है तो उनको ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर की वायलेशन में। अच्छा सर, चार्ज पार्किंग ख़त्म करने के ऐलान से कबल क्या सिंध हुकूमत ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को एतमाद में लिया था? जी बिल्कुल, उस मीटिंग में वो भी मौजूद थे जिसमें ये फैसला हुआ। अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि मामला सिटी काउंसिल में ले जाकर इसको ख़त्म कर देंगे। गवर्नमेंट ने देखिए अनाउंस पॉलिसी में गवर्नमेंट देती है ना, ये भी जितने भी काउंसिल्स हैं, लेकिन मेजर आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक चीज़ खत्म की है, वो सब पे बाइंडिंग है। अच्छा, यानी कि जो 30 जून तक कहा गया कि मुआहदे हुए हुए, तो उन्हीं मुआहदों पर फिर अमल दरामद होगा और शहर का हमें फिर यही नक्शा नजर आएगा। देखिए जी, अगर पहले किसी ने मुआहदे कर भी लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब, तो डेफिनेटली वो सब पर बाइंडिंग है। अगर किसी की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ज़रा वो फिर राइटिंग में बताएंगे कि जी हमने कोई मुआहदा है या कोई चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि जितनी मेजॉरिटी में हर जगह पे गलत किस्म की पार्किंग चल रही थी, गलत किस्म के वैलेंस चल रहे थे, उसको हमने खात्मा किया है। और उसमें मैं ये नहीं बोला कि 100% खत्म हो गई होंगी। अगर कहीं पे कंप्लेंट है तो वो लोग हमें बताएं, जैसे आप मीडिया से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप हमें बताएंगे जी किस किस एरियाज में चल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली गवर्नमेंट आप गाड़ी लें, निकलें और उन जगहों पे जाएं। आपको खुद ही मीडिया को बताने की जरूरत भी नहीं, आप खुद देख लेंगे। आप सदर चले जाएं, ये बिल्कुल राइट टाइम है। ज़ैनब मार्केट जाएं, इस वक्त आप देखें वहाँ पे क्या मंजर है। मोबाइल मार्केट के बाहर चले जाएं, वहाँ देखें क्या मंजर है। देखिए, दो चीजें हैं, जो आप बात करें, एक है चार्ज पार्किंग, एक है इलीगल पार्किंग। एक वो पार्किंग जहाँ पे आप बोले सदर में या बाकी जगहों पे, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि पहले वहाँ पे चार्ज, अब चार्ज नहीं है तो, लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग कहीं ना कहीं उन्होंने गाड़ी पार्क करनी है और वो गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं, वो गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं और उसी तरीके से जो है वो लोग जो है नो पार्किंग में भी पार्क कर रहे होते हैं। तो उससे अगर कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी उससे पैसे नहीं लेगी, जो आप एक मिसाल दे रहे हैं जिन एरियाज में गवर्नमेंट की कोई एजेंसी उससे पैसे नहीं लेगी, यस, अगर वो अपने खुद अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बैठा हुआ है, दैट इज द सेपरेट स्टोरी। सर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आपने डबल ट्रिपल पार्किंग के खिलाफ बात की थी कि उसको ख़त्म करेंगे। क्या वाकई आपने सिंगल नहीं डबल ट्रिपल पार्किंग के खात्मे की बात की थी? देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अब ऐसी ऐसी जगहें हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, खालिद बिन वलीद रोड। खालिद बिन वलीद रोड में अगर कोई गाड़ियों का शोरूम है तो एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टी है वो जो शॉप है। अब वो शॉप पे गाड़ी खड़ी होगी, फिर उसके बाद एक रैंप होगा, वो रैंप पे खड़ी होगी, तो उसके बाद दो गाड़ियां और लोग खड़ी करके बैठे होते हैं। अब वहाँ पे चल क्या रहा होता है, सिंगल ट्रैक चल रहा होता है। अब कराची की सड़कें मैं आपको बताऊँ, कराची की सड़कें बहुत वसी बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो कराची की रोड वसी पड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं और आप है कि हमें कहीं पे भी हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, हमें हर जगह पे बिल्कुल सामने गाड़ी खड़ी करनी है, दुकान के सामने हमने गाड़ी खड़ी करनी है। अगर नहीं खड़ी की हुई है तो हमारा ड्राइवर जो है वो भी मेन रोड में गाड़ी रोक कर बैठा होगा ताकि मतलब साहब को जो तकलीफ ना हो।
تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں کلچر ہے اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. میں نے جس طرح اب میں پیڈسٹل بتا دوں, کتنی کراچی میں پیڈسٹل بریجز ہیں, آپ کو وہاں پہ برج پہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا, وہ سڑکوں پہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو کوشش کریں گے کہ ایک سڑک پہ دوسری سڑک پہ جائیں. کہ گورنمنٹ نے پیڈسٹل برج بنائی ہوئی ہے آپ کی سہولت کے لیے کہ حادثات سے بچنے کے لیے, وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, باقی رسک لینے کے لیے تیار ہے. اپنی زندگی کا رسک لینے کے لیے ہم تیار ہے, محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شجیل صاحب فار جوائننگ اس اسٹوڈیو, ناٹ ان اسٹوڈیو ان دی پروگرام. ہاں, اس کا مطلب یہی ہے کہ سائم تو بس اب ایسے ہی ہے, ایسے ہی خریداری کریں, اسی طرح آپ جو ہے غیر قانونی پارکنگ جو ہے وہ پے کرتے رہیں جب تک کہ مسئلہ 30 جون تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, لیکن افسوس کی بات ہے اس میں ہم نے ایک چیز کا ذکر اور بھی کرنا چاہیے تھا کہ جو لڑتے ہیں آگے سے, جو بدتمیزی کرتے ہیں خاص طور پر خواتین کے ساتھ, جب بھی کبھی خواتین جائیں ہیں اور آپ اگر پے کرنے سے انکار کر رہے ہیں, دے فائٹ ود یو. اور مردوں کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں, وہ جو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے فری ہوتی ہے پارکنگ, اس کے باوجود بھی وہ پارکنگ دیتے ہیں. چلیں جی, یہ تو ہمارے مسئلے ہیں نا کراچی والوں کی. کراچی جتنا بڑا شہر ہے نا, ہمارے مسئلے اتنے ہی بڑے, ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. چلے ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کی کنزمپشن کتنی کر رہی ہیں آپ؟ بہت کم ہو گئی الحمدللہ, اسکرین ٹائم بہت کم ہو گیا آپ کا بیکاز آف رمضان کی وجہ سے نا. صحیح ہے. آئی پریفر کہ میں ذرا فالتو اپنا ٹائم ضائع نہ کروں. میں ایسے ہی ہے. اور ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا جہاں ایک طرف ہماری زندگی کو تیزی سے آسان بنا رہے ہیں, وہیں پہ اس کے اب کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں, کچھ فلاز بھی ہیں سوشل میڈیا کے اندر, پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں. گزرتے دن کے ساتھ ڈیجیٹائزیشن کے باعث سنگین خطرات جنم لے رہے ہیں. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور موبائل فونز کا استعمال تشویشناک حد تک کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے بعد اب بچے بھی سائبر کرمنلز کے نشانے پر آ چکے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال, ہراسانی اور بلیک میلنگ کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. دس از ویری الارمنگ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, جس کے باعث والدین کافی فکر مند نظر آتے ہیں. کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, آن لائن بچوں کو کیسے اپنے پروٹیکٹ کیا جائے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ طارق, who's a tech expert. Thank you very much for joining us in the studio. Good evening. Good morning. رمضان مبارک. تو اقصیٰ, سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیں کہ بچے کیسے سائبر کرمنلز کا شکار ہو رہے ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان سے فون لے لینے چاہیے, یا پھر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا پریزنس رکھیں, یا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ فون لے لیں گے تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ آ جائے گا. تو آئی تھنک اس کو ٹیکل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ اب ہمارے لائف سٹائلز جنرلی ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. ہماری ایجوکیشن آن لائن ہے, سوشلائزنگ آن لائن ہے, کھانا آرڈر کرنا آن لائن ہے, ایوری تھنگ از آن لائن. تو جس کا ایجوکیشن بھی موسٹلی ایجوکیشن بھی, چاہے آپ وہ آن لائن ٹیوشنز لے رہے ہیں یا اکیڈیمکلی کوئی آپ کورس پرسو کر رہے ہیں, ہر چیز اب آن لائن ہی ہم کوئی نہ کوئی ٹول استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو کھولا ہے. وی آر اوپن ٹو دیز ولنریبلٹیز, رائٹ, اور ہم بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ولنگلی ایکسپوز کر رہے ہیں. کھانا آرڈر کر رہے ہیں, دراز سے کچھ آرڈر کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسی ویب سائٹ یا ای کامرس کی ہم اسے یوز کر رہے ہیں, تو وی آر گیونگ دیم آر ڈیٹا, گھر کا ایڈریس, باقی ساری کریٹیکل انفارمیشن, کریڈٹ کارڈ انفارمیشن. بٹ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایپس کی, لائک فیس بک, انسٹاگرام. یہاں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ٹریپ ہو رہے ہیں. جی, پب جی جو گیم ہے اس کی چیٹنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ایسے. پب جی ہے گلوبلی, ایک اور بہت پاپولر گیم ہے رو بلاکس, جو کہ پاکستان میں بھی بہت سارے بچے استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنے پیرنٹس سے ان کا کریڈٹ کارڈ لے کے اس پہ کچھ ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں وہ کریڈٹ لینے کے لیے. یہ ساری ولنریبلٹیز جو ہیں ہمیں اس طرح ایکسپوز کرتی ہیں کہ بچے وہاں پہ چیٹنگ کرتے ہیں. جیسے پہلے ایک زمانہ تھا جی آن لائن چیٹنگ کرنے کا, رائٹ, تو اب وہی چیز ان ایپس کے ذریعے آ گئی ہے. اور بچے کیوں اس میں زیادہ ولنریبل ہیں؟ بیکاز وہ انفارمیشن شیئر کر دیں گے آسانی سے, رائٹ. بڑے پھر بھی تھوڑے جو زیادہ پڑھے لکھے یا اویئر ہوں گے تو ان کو پتا ہے کہ کون سی انفارمیشن کس کو دینی ہے. بچے جو اپنی گیم میں لگے ہوئے ہوں گے ان کو یہ شاید اندازہ کبھی کبھی نہیں ہوتا کہ وہ انفارمیشن کا کوئی کس طرح مس یوز کر سکتا ہے. تو یہ مس یوز آف انفارمیشن جو ہے وہ بہت کامن ہو گئی ہے. ہم نے پاکستان میں ہی ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں, گلوبلی ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں نے اپنے گھر کے ایڈریسز اور دوسری انفارمیشن دے دی ہے, اینڈ اٹ ہیز ریزلٹڈ انٹو ویری نیگیٹو, اور بہت سے ایسے حادثات. کس طرح آپ نے خود ہی, ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اب زمانہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بچوں سے آپ موبائل فون چھین لیں, بالکل, اور یا آپ انٹرنیٹ ہی ان کو الاؤ نہ کریں. ان ایپس کا استعمال کرتے ہوئے کیا کوئی ایسی پیرنٹل گائیڈ لائنز ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو ایک
اس طرح کا ایکسپوجر نہ ملے؟ کچھ تو پیرنٹل کنٹرولز ایپس الاؤ کرتی ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک وغیرہ، مگر بچے بہت اسمارٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت دفعہ بائی پاس بھی کر دیتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آف کورس پیرنٹس ان چیزوں پہ نظر رکھیں. جیسے آپ نے کہا کہ اسکرین ٹائم آج کل کم ہوا ہے، تو اسکرین ٹائم پہ تو رکھیں، بٹ آلسو وہ کون سی ایپس یوز کر رہے ہیں. اگر وہ چیٹنگ کر رہے ہیں تو کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں. ان کو لگے گا کہ ہم نے گروپ میں جو ہیں صرف دوست بیٹھے ہیں، مگر ان گروپس میں اور لوگ بھی آ کے ان کے ساتھ چیٹنگ کر کے ایسی کانفیڈینشیل انفارمیشن گیم میں کرتے کرتے لے سکتے ہیں. تو ایک تو پیرنٹس کو یہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ پیچھے اسکرین کے کون بیٹھا ہے اور وہ کیا انفارمیشن ان سے لے رہے ہیں. دوسری چیز آف کورس یہ ہے کہ پاکستان میں اب کچھ ایسی گائیڈ لائنز، ایسی گورنمنٹ باڈیز بھی ہیں جو ان پہ کام کر رہی ہیں. ایک جن کا آف کورس میں مینشن کرنا چاہوں گی، جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے، وہ ان پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. آپ لوگوں نے پیچھے خبروں میں دیکھا ہوگا، آئی تھنک ہر روز وہ لوگ بہت ساری ویب سائٹ اس طرح فلٹر کرتے جاتے ہیں. ان کا ایک بہت سمپل پروسیس ہے. آپ pta.gov.pk پہ جائیں. اگر کوئی ایسا پیرنٹ یا کوئی بھی ایسے انڈیویجول ہیں جو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا obscene کانٹینٹ، اس طرح کا کوئی کانٹینٹ جو خراب ہے، تو وہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. ایک کمپلینٹ فارم ہے بہت سمپل، آپ اس کو فل آؤٹ کریں کہ یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ ہمیں یہ ملا ہے یا نظر آیا ہے. ویب سائٹ ایک دوبارہ بتا دیجیے. جی www.pta.gov.pk PTA کی آفیشیل ویب سائٹ پہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اور وہ بہت ایکٹیولی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر بچوں کا کوئی آن لائن استحصال کرنے کی کوشش کرے یا ڈیٹیلز وغیرہ مس یوز کرے تو ہم اس ویب سائٹ کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کانٹینٹ نظر آیا. دوسرا ایک اور بہت اچھا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے PK CERT کے نام سے، وچ از سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. اینڈ یہ ایک نیشنل سمجھے اتھارٹی ہے اور وہ سائبر کرائم کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اویئرنیس کے اوپر، تاکہ اویئرنیس سب کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، ٹیچرس کو چاہیے، ایوری بڈی ہو از آن لائن، اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم بچوں سے کنورسیشن کرنا چاہیں، ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو آج کے دور کے لیے تیار کرنا. بالکل. تو ان کو کیا چیزیں بتائی جائیں کہ کوئی آپ سے کن چیزوں کا مطالبہ کرے تو آپ نے سمپلی نو کہہ دینا یا اس سے بات چیت بند کر دینی؟ کسی بھی طرح کی پرسنل انفارمیشن کہ کہاں اسکول جاتے ہیں، کہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں. بیکاز جیسے ہم نے کہا نا، بات چیت میں ہم اکثر اسپیشلی اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں، ایک سوشلائز کر رہے ہیں آن لائن، تو آپ بات چیت میں کسی کے ساتھ اپنی کوئی بھی انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں سمجھ کے کہ یہ تو میرے دوست ہیں اور میں روزانہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا ہوں. تو اس طرح کی کوئی بھی پرسنل ذاتی انفارمیشن اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ سمجھانا ہے. ممی پاپا کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن، گھر کی انفارمیشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جہاں پر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پر تعلیمی اداروں، اسکولس کی بھی رسپانسبلٹی کہ بچوں کو سائبر سیفٹی کے بارے سے ایجوکیٹ کریں. بالکل بالکل. اور جو میں PK CERT کا ایک انیشیٹو بتا رہی تھی، اس میں یہی شامل ہے کہ وہ لوگ سائبر کرائم کے لیے بچوں کے لیے بہت اویئرنیس کیمپینز کر رہے ہیں. بچوں کے لیے گیمیفیکیشن کے تھرو وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح الرٹ رہنا ہے، کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ استعمال کر کے ہوشیار رہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ شاید صحیح نہیں ہے. وہ چیزیں پھر وہ اپنے بچے اپنے پیرنٹس کے پاس لے کے جائیں. تو پیرنٹس کے ساتھ ان کی گفتگو کرنا اس چیز کے بارے میں بہت ضروری ہے. ہماری اپنی ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کی پہلی CSOPakistan.com، جس پہ ہم نیوز پبلش کرتے ہیں ریگارڈنگ سائبر سیکیورٹی. پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان اسٹوڈیو اقصیٰ. اور اقصیٰ بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں، کچھ ویب سائٹس ہی بتائی ہیں. دین اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کی کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ. آپ کا بچہ آپ کو بتائے آ کے کہ آج میرے سے کسی نے کیا کیا پوچھا، اور آپ اس کو پھر اس کے اوپر تاکہ گائیڈ کر سکیں. کمیونیکیشن گیپ جہاں پر آتا ہے وہاں پر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے اور اس تربیت کے اندر کمیونیکیشن از دا کی. اور تربیت اب پرانے زمانوں سے نکل کے آپ نئے دور کی تربیت کریں. آپ بچوں سے کنورسیشن کریں اور آپ بھی انہی کی طرح ان ایپس کا استعمال کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے جی آپ کو اپنے بچے پر نظر رکھنی ہے. دوست بن جائیں، کوئی بھی اکاؤنٹ بنا کے. ہاں جی. لیکن اس میں ایک اور شخص بھی بہت آگے ہے اور وہ ہے ایلون مسک. تو ایلون مسک ان کو کون نہیں جانتا، وہ اپنی جی ٹیک جائنٹ ہیں. ان کی جو انہوں نے ایکس ایپ بھی لی ہوئی ہے، اسپیس بھی ہے ان کا، ایکس اسپیس، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہتے ہیں. ایلون مسک جی ایک مرتبہ پھر باپ بن گئے ہیں اور دنیا کے امیر ترین شخص کے ہاں 14ویں بچے کی پیدائش ہوئی ہے. 14 بچے ہو گئے. یس، 14 بچے ہو گئے ان کے. اور جی اب ہو کیا رہا ہے جی، ایلون مسک کے ہاں جی بچے کی پیدائش سے 2 ہفتے قبل ہی 13ویں بچے کی بھی پیدائش ہوئی تھی. تو شوبس میگزین کے مطابق ایلون مسک کی پہلی اہلیہ جی کینیڈین نژاد ہیں. ان سے 6 بچے ہیں جن کے نام بھی مجھے یہاں پہ بڑے مشکل سے لگ رہے ہیں. ایک بچے کا نام تو باقاعدہ نیومیرکس میں ہے. اچھا، ایک تو ایکس بھی ہے نا، ایکس اور کچھ نمبرز ہیں اس کے آگے. ہاں اچھا دیکھیے، اب پاکستانیوں کا پتہ ہے کیا مطلب،
یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر صحیح ہے, 14-15 ٹھیک ہے, بھائی وہ اپنی جینس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں تو بس میں انٹیلیجنٹ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا. تو ایلون مسک کو بھیجنا چاہیے جاپان along with پاکستانی. اچھا سائم تو خاص طور پہ جانے کا تیار ہے. ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور صدف آپ کو پتہ ہے بچپن میں میری ایک دوست تھی سوزی جی, پوچھیں اس کے بارے میں کچھ. تو ٹھیک ہے, مطلب ابھی نہیں ہے وہ نہیں ہے, شی ڈائیڈ. تو بیسیکلی سوزی ایک ایلیفینٹ تھی, ایک ہتھنی تھی لاہور زو کے اندر, اور تقریباً وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری جوانی تک نا وہ زندہ تھی اور وہ کافی اولڈ ہو گئی تھی. شی واز ویری اولڈ بٹ دین ون ڈے شی ڈائیڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ میرے ساتھ ساتھ بہت ہی بچوں کا دل ٹوٹا ہوا, کیونکہ سوزی واز ایک انٹرٹینر تھی, اس پہ لوگ بچے بیٹھتے تھے, اور میرے بچپن میں کافی میموریز ہیں سوزی کے. بڑی مشہور ہوئی بھائی سوزی کا نام, سب کو یاد ہو گیا. ہاں سوزی آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے بھی پتا تھا لیکن آئی واز جسٹ لائک کیئرفل کہ بھائی سوزی ہے کون. نو سوزی وہی ہے, ہتھنی تھی سوزی. اب تو بھائی جب آپ نے سوزی کا ذکر کر ہی لیا ہے تو ہم آج آپ کو بتائیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے, اور سوزی سے پھر مجھے یاد آ گئی مدھو بالا, اور مدھو بالا سے مجھے یاد ہے کہ ملائکہ. سو یہاں پر ہوا کیا یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے بتائیں کہ دنیا بھر میں, پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کا دن منایا جا رہا ہے, جو وائلڈ لائف ہے اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے لیے بچاؤ کو کیسے ممکن بنایا جا سکے. تو پھر جیسے کہ سائم نے سوزی کا ذکر کیا, تو کراچی میں بھی سفاری پارک سے اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ نور جہاں کو منتقل کیا گیا, کیونکہ جو زو جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اور اس سے پہلے مدھو بالا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, اور ملائکہ کے ساتھ بھی ہوا کہ دونوں کو ٹی بی ہوئی اور دونوں پھر اس دنیا سے چل بسیں. اب یہ جو دونوں ہتھیاں ہیں ان کو انفیکشنز ہوئے, انفیکشنز پھیلے, پھر یہ تقریباً 4 پاس کی ٹیم آئی, پورا انہوں نے ان کو مانیٹر کیا, میڈیسن اور جو بھی کچھ غذا تھی ان کو فراہم کی گئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. ایون کہ جو سفاری پارک میں بھی ابھی موجود ہے نور جہاں, اس کو بھی آئی تھنک انفیکشن ہو گیا ہے, اور اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی 4 پاس کی ٹیم ہے. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیسکلی یہ جو جانور ہیں یہ جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں, اور جب ہم انہیں ایک جگہ قید کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس ماحول سے اڈیپٹ نہیں ہو پاتے ہیں, اور ظاہر ان کی امیونٹی بھی ویسی نہیں رہتی, نہ انہیں اس طرح کی غذا دی جاتی. جنگلی حیات کو جب آپ اٹھا کے کیپٹیوٹی میں ڈالیں گے تو نہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ ملے گا, نہ نیچرل خوراک ملے گی, نہ نیچرل ٹیمپریچر ملے گا. خیر اسی حوالے سے بات کے لیے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اعجاز احمد نے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سر سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذرا کیٹیگرائز کر دیں کہ پاکستان میں کون کون سے جانوروں کی نسل ہیں جو معدوم ہونے والی, جو ایکسٹنکٹ ہونے والی ہیں. جی پہلے تو بہت شکریہ. دنیا بھر میں آج کا دن منایا جا رہا ہے, اور عموماً جو وائلڈ لائف کے حوالے سے ہماری پرائرٹی اتنی نہیں ہوتی, جبکہ اگر ہم دیکھیں تو وائلڈ لائف جو ہے ہماری نہ صرف ایجوکیشن اور ایک اکانومی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, بلکہ بہت سارے جو لنکیجز ہیں, ہم جس طرح پولینیٹرز کی بات کرتے ہیں وہ وائلڈ لائف کا حصہ ہیں. پولینیٹر کی بیس پہ ہماری جو ہے جی ڈی پی, یہ اسٹڈی ہوئی ہیں, وہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو صرف یہ شہد کی مکھی ہے, شہد کی مکھی کو اگر ہم نکال دیں اس ایکو سسٹم سے تو یہ زمین جو گلوب ہے یہ 4 سال سے زیادہ یہاں پہ زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. تو وہ جو لنکیجز ہیں ہمیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے حوالے سے جہاں تک جو ہے وائلڈ لائف کا تعلق ہے, چونکہ پرائرٹی اتنی نہیں ہوتی تو اس حوالے سے بہت ساری اسپیشیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ یا تو ختم ہو رہی ہیں یا پھر کم ہوتی جا رہی ہیں. جو ابھی ایک ریسنٹ جو ایگزامپل تھی وہ یہ گیویل جو گھڑیال جس کو کہتے ہیں, مگرمچھ کی طرح کی ایک اور اسپیشی ہوتی ہے فریش واٹر میں جو رہتی ہے, وہ ہمارے پاس کوئی 3-4 جانور رہ گئے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئیں تو اس میں انڈیا سے کچھ موو ہو کے دریائے ستلج میں آئے ہیں, تو تھوڑی سی پاپولیشن دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے. اسی طرح جو ہے معدومی کا شکار انڈس ڈالفن جو ہے وہ بھی تھی, لیکن جو ایفرٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. ہمارے ہاں جو ولچرز ہیں, جو گدھ جن کو کہتے ہیں, ان کی بھی پاپولیشن جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی تھی, لیکن
मुख्तलिफ कोशिशों से वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बेहतर होती जा रही है। तो आप समझते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सही हमें हमारे पास रिकॉर्ड भी हैं, नंबर्स भी हैं उन जानवरों के हवाले से जो कि जैसे कि साइम ने भी कहा मादूम होती जा रही, तो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास है? आप समझते हैं कि सिस्टम को भी मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास नंबर तो हमारी आबादी के नंबर जो है वो सही नहीं है। हमें जो है ये नहीं पता कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो किस हद तक है, कहाँ पे है। तो एनिमल्स की पॉपुलेशन तो दूर की बात है। हमारे पास कुछ डाटा है जो कि कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जैसे इंडस डॉल्फिन जिसका रेगुलर सर्वे होता है, हर 5 साल बाद सर्वे होता है। इसी तरह जो नॉर्थ में और बलूचिस्तान में जो मारखोर की जो है वो ट्रॉफी हंटिंग होती है, तो उसके जो है कुछ इलाकों के सर्वेज जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जनरली हमें जो है डेटाबेस हमारा को बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज़ जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसका कुछ सर्वे होता है कुछ इलाकों में, तो लेकिन जो ओवरऑल जो है काफ़ी जो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ा रुझान डेवलप हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, देखते हैं हम लोग शेर तोहफे में देने का, शेर के बच्चे तोहफे में देने के, शेरों को घर में रखने का एक बड़ा एक कल्चर सा डेवलप होता जा रहा है। ये बताइएगा कि शेर को आप घर में रख सकते हैं या शेर मुख्तलिफ आप टाइगर, चीता, लेपर्ड इस तरह के जानवरों को आप घरों में रख सकते हैं या फिर किसी को तोहफे में दे सकते हैं? बिग कैट्स को जो है वो पहले तो इजाज़त थी, लेकिन बाद में जो पंजाब की हद तक मुझे नॉलेज है कि वहाँ पे पाबंदी लग गई थी, लेकिन अभी भी सरवाइव करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तोहफे में दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। लेकिन ये जो है इसकी जहाँ तक मेरी नॉलेज है चंद साल पहले तक इसकी कोई इजाज़त नहीं थी। अगर आप वैसे भी देखें कि गाइडलाइंस जो हैं वो बनी थी इनको रखने के लिए कि जो इन गाइडलाइंस को फुलफिल करेगा वो जो है उस ये स्क्रीन पे हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं सर, आपको लगता है कि रखना चाहिए? मतलब इनके लिए कैप्टिविटी बेहतर है? नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। देखें जो एक अनफॉर्चुनेटली जो एक इतना बड़ा जानवर चाहे छोटा हो, लेकिन अगर आप उसकी हैबिटेट से उसको निकालेंगे, जिस तरह आपने शुरू में ही कहा कि जो सूजी की बात की, तो वो जो जब आप एक हैबिटेट उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसकी होम रेंज होती है, उसको पता होता है कि कहाँ से मुझे खाना मिलेगा, मेट की ज़रूरत होती है, तो वो एक पूरी जो है इकोलॉजी जो है उसको वो कंट्रोल करता है। उसकी हंटिंग होती है, वो प्रीडेटर हैं जो हमारी बड़ी जो बिग स्पीशीज़ हैं वो प्रीडेटर हैं, प्रीडेट करती हैं और उससे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखती हैं। अगर हम उससे इकोसिस्टम से निकाल देंगे तो वो जो उसका किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। और बात सही कर रहे थे कि अगर आप इकोसिस्टम में से निकालते जाएंगे जानवरों को तो डिसबैलेंस ज़रूरी आपके यहाँ कहते हैं ना वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड हैं वो आपको कहते हैं ना आपको एक कंपेनियनशिप फराहम करते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ जो आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और जूता गली सुना था, बॉटल गली सुना था, हाँ वो गली सुना था, पानी गली सुना है, बहुत बहुत गलियाँ सुनी है। लेकिन कराची देख लिया वैसे 30%, 40% 2 महीने में। अच्छा, आई कैन बेट। हाँ वो शिराज कह रहा हमने नहीं देखा। मैंने देख लिया। अच्छा, सब इस बात पे हैरान है। लेकिन अच्छा, माह सयाम में हैदराबाद दक्कन के चटपटे खाने मिल जाएं तो क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। लेकिन हाँ, और ये जायके चखने हैं तो कराची की अचार गली से बेहतर कोई जगह नहीं है। अब हमारे प्रोड्यूसर्स इस सेगमेंट में लेंगे हमारे सब्र का इम्तिहान। एक अचार की बात हो रही है और इशरत खान जो है वो हमें अचार गली लेके जा रही है। अचार गली मैंने भी ऐसे पहली बार सुना अचार गली, देखते हैं। चटखारेदार अचार का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। कराची की हैदराबाद कॉलोनी जहां अचार के मजे और अंदाज ही निराले हैं। आम, लीमू, मिर्च, लहसुन का अचार हो या झींगा गोश्त का अचार, मजेदार इतने कि खाने वाला उंगलियां चाट जाए। 12 मसाले की चटनी, मुख्तलिफ चटनियाँ मिक्स होती है, अच्छी होती है, खट्टी मीठी और मसाले वाली। तो वो पकौड़ों के साथ है ना, इफ्तार के टाइम मज़ा आ जाता है। मैं स्पेशल आता हूँ यहाँ पे 12 मसाले की चटनी लेने के लिए, क्योंकि वो रोल, समोसे और मीठे दही बड़ों में बहुत
स्पेशली काम आती है और बहुत मज़ेदार होती है। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 12 मसालों की चटनियों के चटखारे। जनाब यहाँ तो हैदराबाद दक्कन के जायके भी दस्तयाब हैं। बिगारे बैंगन हो या खट्टी मिर्चों का सालन या हो पकोड़े और समोसे, सभी अपनी मिसाल आप हैं। आम का है, नींबू है, कच्ची इमली कतारे का अचार है, मिक्स अचार है, रिश्ते का अचार है, लहसुन का अचार, ये 5-6 अचार बनते थे। और चटनी में आम की नौरतन चटनी बनती थी। इसके अलावा जो बढ़ते गया चीज़ें बनती गई, तो इससे ये 12 मसाला चटनी मैंने जो बनाई है और जो यहाँ पे हमारी फेमस हो गई है हैदराबादी 12 मसाला चटनी। अफ्तार का दस्तरखान हो या सहरी का, सबकी रौनक को दो बाला कर देते हैं। हैदराबाद कॉलोनी जहां जायकों की दुनिया आबाद है, अचार हो या 12 मिसालों की चटनियां जिनकी सूंधी खुशबू जहां दिल को लुभाती है, वहीं अफ्तार के दस्तरखान को भी चार चांद लगा देती है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। अचार गली कभी गई हैं आप? नहीं, मैंने आज पहली बार अचार गली। मज़ेदार चीज़ है कि 12 अचारों का। इशरत से हम मंगवाते हैं, इशरत ने खुद सारे पैकेट। अच्छा जी, सहरी में ख़वातीन के पास वक्त कम होता जा रहा है और फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अच्छा वैसे सहरी में अगर वक्त कम होता जा रहा है ना, तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वुमेन। मैं कह रही थी गैस की लोड शेडिंग ख़वातीन के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इतनी फरमाइशें नहीं होती। मर्दों में से अगर कोई कुछ बोले, फरमाइश करे, तो वही बनाए या लेके आए जाके, क्योंकि गैस नहीं है। गैस नहीं है। चलें, लेकिन क्या खाना चाहिए सहर इफ्तार में जो कि हेल्दी और कम टाइम में बन जाए? हमारे साथ मौजूद है शेफ सारा फरहान। थैंक यू सो मच सारा, और रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। मोस्ट वेलकम। आपको भी रमजान मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बताएं क्या किया जाए? टाइम कम होता है, अक्सर लोग सो के उठते हैं, तो गैस भी कम आ रही है, पहले से नहीं गैस अवेलेबल है, क्या जल्दी जल्दी बन सकता है? ऑलराइट, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना बड़ा मस्ट होता है, क्योंकि हमारा जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें अच्छा हेल्दी भी हो फूड। तो सबसे पहले तो पहले भी हमारी शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट, लेकिन आज मैं ये बताऊँ कि चपाती है जो है वो हमारी चक्की के आटे की या होल व्हीट, वो बेस्ट होती है। कार्ब्स लेने ज़रूरी बिल्कुल ऐसे कार्ब बहुत ज़रूरी है। और फिर आप वर्किंग उस पे हैं, लाइक आप काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा मैटर करता है। एनर्जी रोटी बनाने वाली कोई कहाँ से आएगी? ये मेरे पास नहीं है कि रोटी बनाने वाली। वही तो, उसको रोटी बनाने वाली का मसला मैंने आप ऑर्डर दे सकते हैं, रोटी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। सो फ्रोजन होगी, आपने जस्ट उसको अच्छा सा टोस्ट करना होगा, देन यू कैन ईट एंड एंजॉय इट, सिंपल। सो आप ये होता है। इसके साथ साथ आप सालन में अगर कुछ टाइम बहुत कम है तो आप ग्रेवी बना के आप रख दें, पोर्शन साइज़ आप बना के रख दें, जिसमें आपका टमाटो है, टमाटर प्याज का जो मसाला होता है बना के आपने रख दें। प्रोटीन लेना है आपने, फ़िश या फिर चिकन आप जल्दी से बन जाती है, वो आप बना लें। उसके साथ अंडा भी खा सकते हैं। अंडा खा सकते हैं। मेजॉरिटीज़ अंडे से अवॉइड करती है कि जी थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशूज़ आते हैं, हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आप इसके ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं, सिंपल। सबसे अच्छी चीज़ है दही। दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लस्सी बना लें आप, और वरना आप जो दही का पानी होता है, ये आप समझे ये आम पानी नहीं है, ये हमारे लिए बॉडी के लिए इतना कोई हेल्दी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। तो वो पानी तो सारा निचोड़ लेते हैं, तो वो पानी तो रहता ही नहीं। वो ले पानी ज़रूरी है। दही के साथ वो जो दही का पानी है आप वो लस्सी में ऐड कर लें, अमूमन तो लोग जब दही लेने जाते हैं वो कहते हैं भाई पानी ना डालो, ऊपर से डालो। ना ऑल द बॉयज कैन रिलेट टू दिस। इलेक्ट्रोलाइट आपको मिल रहे होते हैं, प्रोटीन आपको मिल रहा है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट आपको मिल रहा है, सब बहुत मतलब इतना बेनिफिट है वो। अगर आप कुछ नहीं भी खा रहे ना, तो अगर आपने 1.5 गिलास से 2 गिलास लस्सी पी लिया ना, तो आपका पूरा अच्छा मेरी बात सुने, मुझे आप ये बताएं कि अब हम लोगों ने जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, तब से ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं। अब अगर बंदे मजबूर का दिल कर ही पड़े मीठा खाने का, तो क्या खाएं मीठा सहरी में या अफ्तार में? ना लाल शरबत पी सकते हैं, ना आप केक खा सकते हैं, कुछ भी ना खाएं। अब मीठे में क्या खाएं? देखें, ये तो फिर जुल्म है ना। हाँ, ये इतना खूबसूरत महीना हमारे पास ये आया है, और बीइंग अ मुस्लिम हम इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो आप पोर्शन साइजेस में लें, पोर्शन लें। आप खजूर ले लें मीठे में, आप गुड़ ले सकते हैं, आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ऐसा तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में आप लें। सहरी में चीनी वाला पराठा बना के भी खा सकते हैं। नहीं चीनी की कितनी शुगर नहीं, ब्राउन शुगर आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। एज कम्पेयर टू आप हनी ऐड कर लें उसमें, ये आप ऐड कर सकते। स्मूदी आप बनाएं, स्मूदी में आपने योगर्ट लिया, मिल्क लिया, बनाना, केला और 2 खजूर, साथ साथ आपने नट्स अगर आपके पास हैं, वो स्मूदी आप बना के रखें और वो आप पी लें। पूरा दिन आपका बिल्कुल हेल्दी और कहीं आपको वीकनेस फील नहीं होगी। ये आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर इफ्तार की बात की जाए, तो इफ्तार में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, खजूर लिया, या उससे पहले पानी
وہ ایک دم 2-3 گلاس پی لیا یا شربت پی لیا, اس سے کیا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ہیوی فیل ہوتا ہے اور وہ پھر آگے آپ کو لائک یس ایسے ہی ہوتا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, پانی لینا ہے, پورشنز لیں, 2 سپ لے لیا, 3 سپ لے لیا, تھوڑا تھوڑا آپ مقدار میں لیں گے تو کبھی بھی آپ کو ہیوینس فیل نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پکوڑے, ظاہر ہے وہ ایک تو دسترخوان کی ایک شان مان کہلاتے ہیں رمضان میں, بڑا ضروری, بالکل ایسا آپ لے سکتے ہیں, پکوڑے کھا سکتے ہیں نا, بالکل کھا سکتے ہیں آپ. اور وہ بھی آپ نے بہت کوانٹٹی نہیں لینی, لیکن ایکسرسائز اس کے ساتھ اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ بیلنس رہے گا. اور ساتھ ساتھ آپ چنا چاٹیں لیکن بہت سارے اسپائسز ایڈ نہ کریں. سحری میں اور افطار دونوں صورتوں میں آپ نے اسپائسز کا بیلنس جو ہے وہ کم سے کم رکھنا ہے, کیونکہ یہ پھر آپ کو پرابلم کر سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک اتنی لمبی آپ کی ایک فاسٹنگ ہے 12 آورس کی, تو وہاں پہ آپ ایک دم چٹنیاں اور اچار اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ وہ ہمارے اسٹمک پہ کتنا افیکٹ کرتی ہے, اور پوری باڈی ہماری متاثر رہتی ہے, پورا دن ہم ڈسٹرب رہتے ہیں. سو یہ آپ کی جو ہے نا اس طرح سے اگر پورشن سائزز آپ لے رہے ہیں تو آپ انجوائے کریں. پرفیکٹ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت کم ٹائم میں سارا نے ہمیں بہت اچھی ٹپس دے دی ہیں. اور بھائی پورشن سائز جو ہے اس کا خیال رکھیں, اور ایک ساتھ اتنا سارا ایک دم سے کھانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ بہت ساری ایسے ایشوز ہیں جو آپ کو دیکھنے ضروری ہیں. رمضان وزن کم کرنے کے لیے ہوتا ہے, بڑھانے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری جو ہے وہ آخری کھانا ہے, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, لیکن کچھ بھی نہیں کھانا, ایسا نہ کریں. اپنا ہی اسٹمک ہے, اپنا ہی معدہ ہے, خیال رکھیں اپنی صحت کا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے سارا دن نہیں کھایا تو اب ہم جی ہم انٹائٹلڈ ہیں جی, ہم اب بنتا ہے حق ہمارا کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ہی کم ہے. تو ایسا نہ سوچیں. اور سحری میں بالکل پانی کے گلاس نہ ڈالیں اندر آخری وقت میں کچھ خیال کریں. ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ فلانی اذان جب ختم ہوگی نا تب تک پانی. چلے بس اب یہ کل باتیں ہوں گی, یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا. آپ سے اجازت لیتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی اینڈ ایٹ ہیلدی. اللہ حافظ.